وعلى الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة متفق عليه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اور پھر آپ یہ ارادہ فرماتے تھے کہ کوئی چیز کھا لیں یا آرام فرمائیں توضع تو آپ وضو فرماتے تھے وضوءہ للصلاۃ جیسے آپ وضو فرماتے تھے نماز کے لیے. اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ مختلف روایتیں ہیں. بعض روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل کی ضرورت پیش آئی آپ نے فوراً غسل فرمایا پھر اس کے بعد آرام فرمایا، یعنی بغیر غسل کے آپ نے آرام نہیں فرمایا. اس روایت میں یہ ہے کہ جب آپ کو غسل کی ضرورت پیش آتی تھی، جنابت کی حالت ہوتی تھی، تو آپ صرف وضو بناتے تھے اور اس کے بعد آرام فرماتے تھے. اور ایسے اگر کوئی چیز کھانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وضو بناتے تھے پھر آپ اس چیز کو کھا لیتے تھے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لیے نمونہ تھا اور ایک قانون تھا، اس لیے آپ نے بہت رعایت رکھی ہے اپنی امت کی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص اس پر عمل نہیں کر سکے گا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تقوی کے بطور پرہیزگاری کے عمل کیا. کیوں؟ حالات الگ الگ ہوتے ہیں، موسم کے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے بھی، دوسری چیزوں کے اعتبار سے. اس لیے آپ نے کبھی ایک عمل کیا، کبھی دوسرا عمل کیا، کبھی تیسرا عمل کیا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس شخص کو جس طرح سے آسانی ہو جائے وہ اس پر عمل کر لے. مثلا گرم علاقہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، جون کا مہینہ ہے، اور یا مثال کے طور پر بہت سارے علاقے آج بھی ہیں وہاں آج بھی پنکھے چلتے ہیں، دسمبر اور جنوری میں بھی راتیں بھی لمبی ہیں. تو ان حضرات کے لیے اگر وہ رات میں اٹھ کے غسل کر لیں گے کوئی پریشانی نہیں، کوئی دشواری نہیں. لیکن جہاں سردی کا موسم ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، تو پھر وہاں تو یہی ہے کہ آدمی کو سونا ہے تو کیسے سو جائے گا؟ تو اس کے لیے یہی ہے کہ بھائی وضو کر کے اور سو جائے. تو اللہ کے نبی سے کبھی وہ عمل کیا کبھی یہ عمل کیا، ورنہ پریشانی دشواری ہو جائے گی. اگر ہمیشہ زندگی بھر آپ ایسے ہی کرتے کہ فوراً غسل فرماتے پھر اس کے بعد آرام فرماتے تو کتنی دشواری ہو جاتی. اس وقت اس طرح سے روایتیں مختلف ہیں، کبھی یہ عمل کبھی وہ عمل کبھی یہ عمل. اصل مقصد تو کیا ہے؟ اصل مقصد ہے کہ امت کے اندر گنجائش دینا کہ یہ چیز افضل و بہتر ہے لیکن اس چیز کی بھی اجازت ہے. ایسے ہی تو یہاں بہت سارے مسائل اس میں آئے ہیں. فَأَرَادَ أَن يَأْكُلَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ غسل کی ضرورت تھی، آپ صرف وضو فرماتے تھے. ظاہر سی بات ہے وضو تو غسل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ پاکی تو حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کچھ کھانے کا. کھانے سے مراد مستقل کھانا نہیں ہے، کچھ بھی کھا لیجئے لیکن کھانا تو ثابت ہو گیا. تو اس سے بہت سارے مسائل فقہاء کرام نے نکالے ہیں، بڑی آسانی ہے. کیا؟ مثال کے طور پر ایک تو ہے کہ بھوک کی وجہ سے کھا لینا. بھائی بھوک لگ گئی ہے، آدمی کو غسل کی ضرورت ہے، وضو کر لے اور جو بھی کھا لے، چاہے فروٹ کھانا ہو چاہے کوئی دودھ کا گلاس پینا ہو، بس کافی ہے. لیکن یہ بھی ہے بعض روایتوں میں کہ آپ نے وضو بھی نہیں فرمایا، بس آپ نے کلی کر لی اور آپ دست مبارک دھو لیے اور اس چیز کو کھا لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی وضو بھی نہیں کر سکے گا، ایسی بھی دشواری ہے، تو کم از کم کلی کر کے کھا لے. اب ایک تو یہ ہے کہ بھوک لگی تھی اس کی وجہ سے کھا لیا، ایک تو ہے کہ کھانا ہی پڑے گا. کیسے؟ رمضان کا مہینہ ہے، ایک آدمی کو غسل کرنے کی حاجت ہے. اب وہ ایسے وقت میں بیدار ہو گیا کہ اگر وہ غسل کر لے گا تب تک تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. تو پھر دن بھر کیا کرے گا بیچارہ؟ کام کرنا ہے دن بھر، اور دوسری باتیں وہ تو روزہ اس کے لیے بڑا دشوار ہو جائے گا اگر وہ غسل کر لے گا.
تو وہ کیا کر لے گا؟ وہ ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے اور اس کے بعد کھانا کھا لے. کھانا کھا لیا اطمینان کے ساتھ، اب رہا مسئلہ غسل کا. کھانا کھانے کے بعد غسل کر لے اطمینان کے ساتھ، جیسا موسم ہو حسب موسم اس طرح سے کر لے. تو دونوں کام تو ہو گئے، تو سحری بھی ہو گئی اور غسل بھی ہو گیا. اس کے بعد نماز میں تو وقت رہتا ہی ہے، اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ جماعت چھوٹ جائے مثال کے طور پر، لیکن بہرحال قضا تو نہیں ہوئی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے کہیں گے نہیں صاحب آپ کو تو غسل کرنا ہے پہلے، وہ تو بیچارہ غسل خانے میں ہی تھا یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا. اب وہ باہر نکلے گا، ہم کہیں گے بھائی آپ تو کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی تو پریشانی ہو جائے گی میرے لیے، وہ تو رہ ہی نہیں سکے گا، اب کیا کرے گا. تو کتنی آسانی دی شریعت نے، کیا کلی کر لو، ہاتھ دھو لو، کھانا کھا لو، ضرورت پوری کر لو، پھر اس کے بعد غسل کر لو، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لو. تو یہ ہے اذا کان جنبا فاراد ان یاکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے تھے، غسل کی حاجت ہوتی تھی، فاراد ان یاکل، پھر اگر آپ ارادہ فرماتے کوئی چیز کھانے کی ارادہ، او ینام، یا آرام کرنے کا ارادہ فرماتے تھے کیوں ابھی رات بہت باقی ہے، فرماتے ہیں توضأ وضوءہ للصلاۃ، آپ بالکل ایسا وضو فرماتے تھے جیسے نماز کے لیے، یعنی مکمل وضو فرماتے تھے. اس کے بعد آ کے آرام فرماتے تھے، اس لیے کہ اس وضو سے اس وقت آدمی نماز تو نہیں پڑھ سکتا. اسے نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتا، وہ تو غسل تو کرنا ہے، حدث اکبر ہے، یہ تو حدث اکبر اصغر والا مسئلہ ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر غسل کی حاجت ہو تو ساری رات ایسے ہی بے غسل نہ رہے، بلکہ کم از کم کیا کر لے، وضو بنا لے. اس لیے کہ وضو میں زیادہ دشواری بھی نہیں، ٹھنڈا پانی بھی ہے تو زیادہ پریشانی نہیں ہو جائے گی، اور اگر گرم پانی ہے تو پھر پریشانی کی بات ہی نہیں. اور افضل تو بہتر یہی ہے کہ پورا غسل کر لے، غسل تو کرنا ہی ہے، اس کے بعد آ کے اپنا آرام کر لے. لیکن بالفرض اگر ایسے حالات نہیں ہے تو کم از کم وضو کر لے. لیکن اگر وضو میں بھی دشواری ہے تو تیمم کر لے. کیا کر لے؟ یعنی کسی نہ کسی درجے پاکی حاصل کر لے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے آئے گی کہ جب آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. حفاظت والے فرشتے وغیرہ وہ تو رہتے ہیں، لیکن رحمت کے فرشتے دور ہوتے ہیں. اور ایمان والے کے رحمت کے فرشتوں کا دور ہونا یہ بھی زیادہ مناسب نہیں ہے، نامناسب ہی ہے. بہرحال حالات کے اعتبار سے کس کے کیا حالات ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ افضل و بہتر تو ہے غسل کر لے. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کس کا؟ وضو بنانے کا. اور اگر وضو بھی میں بھی دشواری ہے کم از کم تیمم کر لے. تیمم والی روایتیں آگے آئیں گی، وہاں تفصیل کے ساتھ وہ آئے گا تیمم کس طرح کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. لیکن اتنا یاد رکھ لیں کہ اگر گھر میں کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، اینٹ رکھی ہوئی ہے یا دیوار ہے، اس کے اوپر وہ جپسن وغیرہ کیا ہوا، روغن کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ویسے سیمنٹ کی دیوار ہے، یا جیسے ہمارے ہاں وہ کچی مٹی لگا دی جاتی ہے اس کے اوپر، تو وہ ہے، تو ان سب چیزوں پر تیمم جائز ہے. اور روغن پر جائز نہیں ہے، لکڑی پر جائز نہیں ہے. اور 2 منٹوں کا کام ہے. کیا ایسے دونوں ہاتھ اس پر لگا لیے، تیمم کی نیت کر لی، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا، ہو گیا یہ. پھر دوبارہ دونوں ہاتھ کس پر مارے؟ اسی اینٹ پر یا دیوار پر یا پتھر پر جو بھی ہو. تو پھر جو ہے اس کے بعد دونوں ہاتھ اس پر رکھے تو بائیں ہاتھ سے پھر کس کو کرے؟ دائیں ہاتھ سے. اس طریقے سے کرے. پہلے اس کو یہ باطن کہلاتا ہے، یہ ظاہر ہے. بائیں ہاتھ کے باطن کو دائیں ہاتھ کے ظاہر پر رکھے، یہاں سے بالکل ناخن کے سے لے کر، یہ تاکہ کوئی جگہ بھی باقی نہ رہے. اور یوں ہاتھ لے جائے کوہنی تک پوری طرح سے، اور کوہنی دونوں طرف سے، چاروں طرف سے بھی اس طرح کر کے پھیر کے یہاں ایسے لائے. اس ہاتھ کو بھی باقی رکھے کیونکہ ابھی اس کو استعمال کرنا ہے نا. تو اس ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو باقی رکھے ابھی. اور اب دائیں ہاتھ سے، اس کے دائیں ہاتھ کے اندرونی حصے سے، باطن سے بائیں ہاتھ کے جو ظاہر کا حصہ ہے اس پر رکھے، ناخن سمیت ایسے اس طرح سے لے جائے کوہنی سمیت تک، جہاں تک وضو بناتے ہیں پورا کر لے اس طرح سے. آخر میں یوں 2 ہاتھ کو بس. تو تیمم کے اندر یہی، تیمم کے اندر جو ہے وہ سر کا مسح نہیں، تیمم میں پاؤں کا مسح نہیں، بس اتنا کر لے. اب اس کے لیے مستقل الگ سے کوئی الگ سے اینٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی چیز ایسے پتھر کی ہو اس کو روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وہ پتھر جب تک رہے تو کوئی بھی چیز ہوگا اور اس کو استعمال کر لے. تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پاکی حاصل کر لے. یہ روایت آ گئی. گویا اس میں آسانی بھی دے دی گئی کہ جنبی جو جس کو غسل کی حاجت ہو، اگر وہ
کھانا پینا چاہے یا آرام کرنا چاہے کم از کم وضو بنا لے، نماز جیسا وضو۔ اسی طرح دوسری روایت ہے، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اس میں بہت ساری روایتیں ذرا نازک ہیں، ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ البتہ ضروری تو ساری روایتیں ہیں، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جو معلوم ہی ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کوتاہی بہت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہنا بھی ضروری ہے، چاہے اشارے سے ہی۔ یہ دوسری روایت ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا رواہ مسلم۔ پہلی روایت تو متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں، یہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز باقی نہیں رکھی جو اپنی امت کو نہیں سکھایا۔ اسی وجہ سے ایک یہودی ملا تھا حضرت سلمان فارسی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے کہنے لگا، وہ یہودی کہنے لگا کہ جس نبی کے پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہو وہ تو آپ کو استنجا کے بھی مسائل بھی بتاتا ہے۔ مطلب گویا کہ اس نے ایک توہین آمیز لہجے میں یہ بتا دیا، ایک اعتراض کے صورت میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو یہ بڑی بڑی باتیں بتاتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ تو حضرت سلمان فارسی تھے، وہ تو ہم جیسے نہیں تھے کہ بس کسی نے اشکال کر لیا فوراً اشکال کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گیا۔ ایسا نہیں، حضرت نے ایسا جواب دیا کہ اس کو لاجواب ہو گیا۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ہاں سنو، بالکل صحیح ہے، وہ آپ ہم کو سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا ہڈی استعمال نہ کرنا، مٹی استعمال کر لینا، قبلے کی طرف چہرہ نہ کرنا، قبلے کی طرف پوشت نہ کرنا، کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا، سوراخ میں پیشاب نہ کرنا، راستے میں پیشاب نہ کرنا، پیشاب پاک کھانا، راستے میں یہ چیز نہ کرنا چاہیے۔ ایسے سایہ دار درخت کے نیچے نہ بیٹھنا جس میں لوگ آ کر جو ہے وہ سایہ حاصل کرتے ہیں، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرنا، یہ ساری چیزیں بتا دی تو وہ لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو کے چلا گیا۔ گویا یہ بتایا کہ جو چیز تم کو نقص نظر آ رہی ہے وہ چیز تو کمال ہے، یہ تو کمال کی بات ہے۔ اس لیے یہ وہ اور تعجب تو اس پر ہے کہ ازواج مطہرات نے اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھپا کے نہیں رکھا۔ اتنی ایسی روایتیں ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، سب کچھ بتا دیا ازواج مطہرات نے۔ کیوں؟ ان کا معلوم تھا کہ اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو امت کو کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے انہوں نے شرعی مسائل بتا دیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ایمان والے کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا وضو اور غسل بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اس کو سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ روایت اس کی طرح کی ہے۔ فرمایا اذا اتا احدکم اہلہ، جب کوئی اپنے اہل کے پاس آئے، ثم اراد ان یعود، پھر دوبارہ آنا چاہے، فلیتوضا، اس کو چاہے کہ وہ وضو کرے، بینہما، ان دو کے درمیان، وضو جیسے نماز کے لیے وضو کر لیتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ بہرحال آگے بہت ساری روایتیں ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ روایت ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم۔ اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے علی کل احیانہ، ہر حالت میں۔ کس میں؟ کو غسل کی ضرورت ہوتی تھی، وضو بنانے کی ضرورت ہوتی تھی، اور ابھی آپ نے غسل نہیں فرمایا، وضو نہیں فرمایا، تو آپ اس وقت بھی اللہ اللہ کرتے تھے، اس وقت بھی اللہ اللہ کرتے تھے۔ یہ مسائل آگے آئیں گے، اس میں جو ہے وہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بے غسل آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں وہ ذکر و اذکار آدمی کر سکتا ہے۔ مثلا غسل کی حاجت ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا چاہے، درود شریف پڑھنا چاہے، استغفار پڑھنا چاہے، ایسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہے، ایسی وہ دعائیں جو قرآن پاک میں ہیں لیکن ہیں دعا، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ ساری چیزیں جنابت کی حالت میں آدمی پڑھ سکتا ہے۔ مرد کو بہرحال کوئی زیادہ دشواری ہے ہی نہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائے گا۔ خواتین کے مسائل آگے آ جائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ذکر کسی بھی حالت میں ممنوع نہیں ہے، اللہ اللہ آدمی کر سکتا ہے۔
ذکر قلبی بھی کر سکتا ہے، ذکر لسانی بھی کر سکتا ہے۔ تو بس قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا اگر آدمی کو غسل کی ضرورت ہے۔ البتہ اگر بے وضو ہے اور قرآن پاک زبانی پڑھنا چاہے، اس کی روایت مستقل آگے آ رہی ہے، بے وضو ہے اور قرآن پاک زبانی پڑھنا چاہے تو زبانی پڑھنے کی اجازت ہے۔ قرآن پاک کو زبانی پڑھنا اس کا الگ حکم ہے، اور قرآن پاک کو ہاتھ لگانا اس کا الگ حکم ہے، وہ روایتیں آگے آ رہی ہیں۔ زبانی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بے وضو ہے اور یہ سورہ یاسین شریف پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سورہ یاسین شریف پڑھ سکتا ہے۔ ایسے قل واللہ شریف پڑھنا چاہے تو قل واللہ شریف پڑھ سکتا ہے۔ ایسے سوتے وقت 4 کل اور آیت الکرسی عادت ہے اس کو پڑھنے کی، تو ہر وقت تو باوضو رہ بھی نہیں سکتا آدمی۔ حدیث پاک میں ہے لا یحافظ علی الوضوء الا المومن، مومن کے علاوہ کوئی بھی آدمی وضو کی محافظت نہیں کر سکتا۔ اب گرم علاقہ ہے مثال کے طور پر، وضو بنانا بہت اچھا لگتا ہے، وہاں تو آدمی باوضو سوتا ہی ہے، لیکن سردی کا موسم ہے اور پانی بہت ٹھنڈا ہے، اور ادھر سے سونے کے لیے وضو فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، تو ان اوقات میں آدمی جو ہے بغیر وضو کے کیا کر لیتا ہے؟ سو جاتا ہے۔ تو چونکہ سونے سے پہلے اس کی عادت ہے تسبیح فاطمہ پڑھنے کی اور قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھنے کی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، آخری آیتیں، 4 کل، یا بعض لوگ الف لام میم سجدہ پڑھ لیتے ہیں، تو قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر اور زبانی وہ پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت پڑھ سکتا ہے۔ وہ مسائل آگے آئیں گے، اس میں موبائل کے مسائل بھی آئیں گے کہ آج موبائل کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک رہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، وہ تو آگے آ ہی جائے گا۔ بہرحال اس میں تو صرف یہ فرمایا کہ اعلیٰ کل احیان ہی، ہر وقت تمام اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے اللہ کا، اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان والا ہر وقت ذکر میں رہنا چاہیے، مشغول، کوئی وقت ضائع نہ کرے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلک علی ملاک ھذا الامر، کیا میں آپ کو دین کی بنیاد نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کیا حضرت ضرور فرما دیجئے۔ ایک صحابی سے فرمایا علیک بذکر، علیک بمجالس اہل ذکر، فرمایا اہل ذکر کی مجالس کو اپنے لیے لازم سمجھو، یعنی جہاں ذکر و اذکار ہو رہا ہے اس ذکر و اذکار کی مجلس کو اپنے لیے کیا کر لو؟ لازم سمجھو۔ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور جب آپ اکیلے ہوں، تنہا ہوں، تو اس وقت جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو حرکت دیتے رہو، جہاں تک ہو سکے اپنے زبان کو حرکت دیتے رہو، جہاں تک ہو سکے، مستطاعت۔ تو اگر کوئی آدمی زبان سے ذکر نہیں کرتا، دل سے ذکر کرتا ہے، وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ تو بس دل کا ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور بعض حضرات نے تو اس دل کے ذکر کو تو افضل قرار دیا کہ زبان کا ذکر تو پھر بھی دائیں بائیں کوئی نہ کوئی سن ہی لیتا ہے، لیکن دل کا ذکر ہے یہ بندے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں ہے کہ وہ اندر اندر سے کیا کر رہا ہے۔ بہرحال یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی ذکر فرماتے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے، اسی لیے تو روایت میں آ گیا کہ آپ تمام اوقات میں ذکر کرتے تھے، اور ذکر قلبی بھی حضرت فرماتے تھے۔ یہ فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه ابو داود والنسائی۔ اس روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے آگے روایتیں آئیں گی۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ملے اور سلام عرض کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ذرا سا آگے چلے اور ایک دیوار پر آپ نے تیمم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ شخص چونکہ قریب میں ہی تھا تو حضور پاسم کی وجہ سے وہ ٹھہرا ہوا تھا، تو تیمم کر کے آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کہ مجھے وضو کی حاجت تھی، اس لیے میں نے یہ پسند نہ کیا کہ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کو بے وضو کہہ دوں، اس لیے میں نے تیمم کر لیا۔ اب سوال ہے کہ یہاں تو اس کی وجوہات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف حالات طاری ہوتے تھے، انوارات اور برکات، اس وقت آپ نے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ اللہ کا نام بے وضو لے لیا جائے،
لیکن جو آپ نے فرمایا کہ آپ صرف وضو بناتے تھے اور اس کے بعد تو عام فرماتے تھے یا آرام کرتے تھے، یا اس روایت میں کہ قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے، تو وہ یہ ہے کہ یہ جواز ہے، بیان جواز، امت کو بتانے کے لیے کہ یہ جواز ہے. ورنہ اگر یہی کیفیت ہر ایک آدمی کی وہ رہے گی تو کوئی کسی کو سلام ہی نہیں کر سکتا. وہ سلام کرے گا ہے اسے بے وضو بہ کرنے جواب دیت، حالانکہ اجازت ہے. جب قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے تو وعلیکم السلام کہنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ لاتے تھے، بشری تقاضا پورا کرنے سے بیت الخلاء سے تشریف لاتے تھے تو ہم کو قرآن پاک پڑھاتے تھے. قرآن پاک پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ انہیں زبانی کسی کو فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ مطلب ہے. کیونکہ اللہ کے نبی قرآن پاک تلاوت کبھی بھی نہیں، بلکہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا ابھی نہیں. وہ تو قرآن پاک کسی کے پاس ایک سورت، کسی کے پاس آدھی سورت، کسی کے پاس چند آیتیں ہیں، آپ صرف لکھواتے تھے اور کاتب اپنے ساتھ لے جاتا تھا. مستقل جیسے ہمارے گھروں میں قرآن پاک رہتے ہیں نا قرآن پاک، کئی قرآن پاک رہتے ہیں، اس طرح صحابہ کرام کے گھروں میں قرآن پاک کہاں تھے؟ زبانی حفاظ تھے، زبانی یاد کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھاتے تھے وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے تھے. ظاہر سی بات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی آپ بے وضو قرآن پاک پڑھاتے تھے، ہمیشہ گوشت تناول فرماتے تھے، نہیں. ایک واقعہ اس طرح پیش آ چکا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے، ایسا گویا کہ بے وضو کھا بھی سکتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجُزُهُ، یہ الفاظ آپ نے فرمائے. عن القرآن شیء لیس الجنابہ، فرمایا کہ جنابت کے علاوہ کوئی بھی چیز قرآن پاک پڑھنے سے آپ کو رکاوٹ نہیں بنتی تھی، کوئی چیز مانع نہیں تھی سوائے جنابت کی. معلوم ہے کہ غسل جنابت یہ رکاوٹ ہے کس کی؟ قرآن پاک پڑھنے کی. تو جنابت کی حالت میں قرآن پاک آدمی نہیں پڑھ سکتا. آگے ایک بہت اہم روایت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے، اس کو آپ غور سے سن لیجئے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں. کیا؟ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، رواہ ترمذی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خاتون ایام میں ہو، یعنی جو مخصوص ایام خواتین کے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے جس شخص کو غسل کی حاجت ہو وہ قرآن پاک میں کچھ بھی نہ پڑھے. یہ لا تقرؤ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں تو مضارع کا صیغہ بن جائے گا، اور اگر اس کو لا تقرأ پڑھیں گے اس کو نہیں کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. تو یہ فرمایا کیا؟ یعنی حالت جنابت میں قرآن کریم کو بطور تلاوت کے پڑھنا جائز نہیں، اور اسی طرح سے جو خواتین ایام سے ہوتی ہیں ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہے تو فرمایا کہ حائضہ اور جنوبی قرآن پاک میں سے کچھ نہیں پڑھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جنوبی کے لیے تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، غسل کر لیا اور اس کے بعد پڑھ سکتا ہے، لیکن خواتین کے لیے تو مسئلہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے. چلو ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی. اب اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. مثلا ایک معلمہ ہے، وہ بچوں کو سبق پڑھاتی ہے اور پڑھاتی ہے قرآن پاک، وہ معلمہ ہے، اب وہ قرآن پاک کیسے پڑھائے؟ اسی طرح سے بہت ساری بچیاں ہیں وہ امتحان دینے کے لیے جاتی ہیں، ان کا سبجیکٹ مثلا یہی ہے عربک ہے، اس میں قرآن پاک کی صورتیں ہیں، اس میں جوابات بھی لکھنے پڑتے ہیں. اس کے لیے فقہاء کرام نے سارے مسائل لکھ کے رکھ دیے ہیں. کیا کہ جو معلمات ہیں بچیوں کو پڑھاتی ہیں کہ وہ پڑھنا چاہیے، اجازت ہے. ٹکڑا ٹکڑا کرنے کی کیا شکل ہے؟ مثلا ایک معلمہ ہے، یہ بچوں کو الحمد شریف یاد کراتی ہے، استانی ہے، تو وہ یوں پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے نہ پڑھائے. پھر کیا کرے؟ الحمد، اب بچے کہیں گے الحمد، اب اس کے بعد سانس توڑ دے گی جب تک کہ بچے پڑھ لیں. پھر کہیں گے للہ، اب وہ بچے پڑھیں گے للہ، ہاتھ لگائے بغیر، زبانی پڑھا رہی ہے نا، کی اجازت ہے. ایسے قل، انہوں نے کہا قل هو اللہ، انہوں نے پڑھ لیا هو اللہ احد احد. تو مستقل آیت ایک ساتھ نہ پڑھے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائے.
تو آپ دیکھ کتنی اجازت ہے اس کو، بہت آسانی ہے. اسی طرح سے ہجا نکالنا چاہیے، اجازت ہے. حمزہ لام زبر ال، اب وہ پڑھتے حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد. اس طرح سے تعلیم کا حرج بھی نہیں ہوگا، بچوں کا حرج بھی نہیں ہوگا، اور اجازت بھی ہے. یہ ہے. اس طرح سے وہ جو بچیاں امتحان دینے کے لیے جاتی ہیں ان کے لیے ہے کہ قرآن پاک کا متن نہ لکھیں. یعنی اگر اس میں لکھا ہوگا کہ علم ترا، اور تو وہ علم ترا کا ترجمہ لکھ لیں، ترجمہ اور اس کی تشریح اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں، جس زبان میں بھی ہو، بس متن قرآن نہ لکھیں. ان کو اتنی اجازت ہے. ایسے ہی اگر وہ کتاب پڑھ رہی ہیں جو ان کے سلیبس میں ہے، مثلا اتنی موٹی کتاب ہے تو یہ اردو میں یا انگلش میں، لیکن درمیان میں جگہ 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 اس میں قرآن پاک کی آیتیں ہیں. کتاب کو ہاتھ لگانے کے بعد وہ پڑھ رہی ہیں، اس میں سیرت کی کتاب ہے تو قرآن پاک کی آیت ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ کتاب کو تو ہاتھ لگا سکتی ہے، کتاب کو تو ہاتھ لگا سکتی ہیں، کیونکہ اس کو پڑھنا ہے نا، اس کو تو تیاری کرنی ہے امتحان کی. کتاب دیکھے بغیر تو چارہ بھی نہیں. اس کے لیے یہی ہے کہ جہاں جہاں آیت لکھی ہوئی ہے اس پر انگلی نہ رکھے. کیا؟ ہاں، انگلی نہ رکھے اس پر، بلکہ بس کتاب کو یوں لے لے اور مطالعہ کرتا رہے. اور جہاں قرآن پاک کی آیت آئے اس کو تلفظ نہ کرے، اس کا تلفظ دل میں پڑھنا چاہیں، ایسے دل میں پڑھنا چاہیں، ذہن سے پڑھنا چاہے، زبان کو ہلائے بغیر. جیسے ہمیں نا یوں مطلب کوئی بورڈ کو دیکھتا ہے، یوں دیکھے فجر ظہر عصر، تو زبان سے کہنا ضروری بھی نہیں. جیسے اخبار پڑھتے ہیں نا، اخبار کیسے پڑھتے ہیں؟ تھوڑے پڑھ دیں گے، وہ اخبار یوں دیکھتے ہیں، وہ دیکھنا ہے. تو اس طرح سے قرآن پاک کی آیت کے اوپر نظر پڑ کے چلے گی، اور اس پر انگلی نہ رکھے، اس پر انگلی نہ رکھے. تو یہ ہے. البتہ جو قرآن پاک کے اندر دعائیں ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اور اس طرح ربنا آتنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا حب لنا، یہ ساری جتنی بھی دعائیں ہیں، دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو اجازت ہے. جی، ناپاکی کی حالت میں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یعنی مرد کو غسل کی ضرورت ہے، خواتین ہوں، ناپاکی کی حالت میں وہ ان دعاؤں. جی، اب مجھے بتائیے نیت سے حکم بدل جاتا نہیں؟ بدل جاتا ہے. ایک آدمی نے کہ نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لی اللہ کے لیے، عبادت ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نے یہی نماز کی 2 رکعتیں پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، گناہ ہوا نہیں ہوا؟ گناہ لکھ دیا جائے گا. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اللہ اکبر کر کے علم ترا اور لیلاف، پہلی رکعت میں علم ترا، دوسرے میں لیلاف پڑھ کے نماز ختم کر لی. نیت کی کیا؟ قضاء عمری کی. کس کی؟ فرض ادا ہوا. دوسرا شخص ہو، اس نے سنت کی نیت کی تو سنت ادا ہو گئی. تیسرے شخص نے صلاۃ الحاجت کی نیت کی، حالانکہ صورتیں تو اس نے بھی یہی پڑھی، تو صلاۃ الحاجات مجرا ہے. کسی نے تحیۃ الوضو کی نیت کی تو تحیۃ الوضو کی. اب سوال ہے کہ علم تر لیلاف تو سب نے ایک ہی جیسا پڑھ لیا نا، تو یہ الگ الگ کھانے کیوں بنا دیے گئے کہ ایک کی نماز تو فرض کے قائم مقام ہو گئی، دوسری کی نماز جو ہے واجب ہے، تیسرے کی صلاۃ الحاجات ہے، چوتھے کی جو ہے وہ تحیۃ المسجد ہے، پانچویں کی تحیۃ الوضو ہے، کسی کی صلاۃ الحاجات ہے. یہ ساری چیزیں کہتے ہیں نیت کی وجہ سے. کس کی نیت؟ صرف دل کے ارادے کو کہتے ہیں. تو اگر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کھانا کھانے کے بعد پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، وہاں تلاوت مقصد نہیں، وہاں اس وقت کیا نیت ہوتی ہے؟ دعا پڑھنا ہے. تو دعا کی نیت سے اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ لے، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت. ہاں، تو ہاتھ نہ لگائے اس کو، لیکن زبانی پڑھ سکتے ہیں. ایسے ہی ذکر و اذکار، درود شریف، استغفار. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں وہ بہت ذکر و اذکار کر لیتی ہیں، مثلا وہ 2000 درود شریف دن میں پڑھ لیتی ہیں، اور 3 تسبیحات تو اب الحمدللہ تقریباً تمام خواتین پڑھتی ہیں. 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار. اور بعض خواتین تو لا الہ الا اللہ کا بھی ورد کرتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان ایام میں بھی اگر وہ ورد کرنا چاہیے، اس کی اجازت ہے، بالکل کرنا چاہیے. اور کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن جائے نماز بچھا کے اس پر بیٹھ کے جتنی دیر وہ نماز پڑھتی تھی اتنی دیر اللہ اللہ کر لے، تاکہ نماز کی عادت جو ہے وہ بھول نہ جائے. ورنہ اس کے بعد جو نماز پڑھنا ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ دشوار ہو جاتا ہے. تو یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حائض اور جنبی قرآن پاک کے کسی حصے کو ہاتھ پڑھے نہیں، زبانی نہیں پڑھے. ہاتھ لگانے والی روایت تو آگے آئے گی، اس میں تفصیل آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मसल कुरान इल्ला ताहिर, कि कुरान पाक को बस वही आदमी हाथ लगाए, वही शख्स जो क्या हो, पाक हो। पाक होने का मतलब है कि हदस अकबर से भी पाक होना ज़रूरी है, हदस असगर से भी पाक होना जरूरी है। यानी बेगुस्ल भी हाथ नहीं लगा सकता कुरान पाक को, और बेवुज़ू भी हाथ नहीं लगा सकता, उसकी तफसील आगे आएगी। तो बहरहाल ये यहाँ फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यही हुक्म है अखबार वगैरह का। हम लोग अखबार पढ़ते हैं, उसमें कुरान पाक की आयतें बाज़ मरतबा लिखी रहती हैं, हदीस भी। तो हदीस पाक का अदब तो बहरहाल यही है कि हाथ न लगाए, लेकिन उसके लिए हराम नहीं है। हदीस मुबारक का हुक्म अलग है। तो वहाँ यही है कि अखबार को हाथ में ले ले और अखबार पढ़ रहा है, तो अगर कुरान पाक की आयत कहीं दरमियान में आ जाएगी तो उसको उंगली न लगाए, उसको हाथ न लगाए। यही हुक्म है इसका कि जो है एक आदमी वो कुरान पाक जो कोई दीनी किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ आखिरी किनारे में आयत लिखी हुई है, तो आमतौर से जब हाथ लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, यही किनारे पर ही लगाते हैं ताकि वरक उलट दें। तो अगर उसको मालूम है कि यहाँ तो आयत है, तो इस जगह के बजाय और किसी जगह हाथ लगा के वरक को क्या कर ले, पलट दे। ऐसे ही बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ज़्यादा देर तक वज़ू जो है वो ठहरता नहीं है, बस वज़ू की शिकायत होती है, गैसेज होते हैं और क्या क्या होते हैं, तो वो बार बार वज़ू करेंगे तो परेशानी है। उनके लिए ये है कि वो कुरान पाक को रखें किसी रेहल वगैरह पर, रख लिया ऐसे, तो आंखों से देख के ज़बान से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वज़ू की ज़रूरत है ना। तो औराक को हाथ न लगाए, बल्कि या तो और कोई दूसरा शख्स उलट दे औराक, या यह है कि किसी चीज़ से वो औराक को पलट दे। मसलन पेन हाथ में है तो पाक चीज़ भी होनी चाहिए, उसको यूँ कर ले। अच्छा, इसी तरह से ख़वातीन जो है उनको भी कुरान पाक उठाने की ज़रूरत पेश आ जाती है, बेवज़ू है, इस अलमारी में सफाई कर रहे हैं, अब वज़ू नहीं है, अब वज़ू बनाएंगे तो बहरहाल दुश्वारी है, और कब वज़ू बनाएंगे देर जल्दी भी है, तो वो क्या करेंगे, इस कुरान पाक को उठा के उस दूसरे में रखना है, दूसरे ताक पर। तो उस वक़्त क्या हुक्म है कि वो कोई कपड़ा अपने हाथ में ले ले और उससे उसको पकड़ के दूसरे पर रखे। हाँ, आस्तीन से नहीं पकड़ सकता, इसके मसाइल आगे भी आएंगे इंशाल्लाह। आस्तीन से नहीं पकड़े, क्यों? आस्तीन जो है उस वक्त इंसान के हुक्म है, किसके, यानी जो इंसान का हुक्म है, अगर वो बेवज़ू है तो ये किसी जायज़ नहीं है जब तक इसको अलहदा न करे। तो बहरहाल ये हैं चंद मसाइल, इनका खुलासा यही है कि कुरान पाक जो है वो पढ़ना चाहे, ज़ुबानी तो पढ़ सकता है बेवज़ू, लेकिन हाथ नहीं लगाएगा। इसकी रवायतें आगे आ जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह अपना फ़ज़ल शामिल हाल फरमा।